سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78، سورہ بنی اسرائیل اور 15ویں پارے کا 9واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک۔ اس میں ظہر سے عشاء تک کی 4 نمازیں آ گئیں۔ اقیم کے معنی ہے قائم رکھو۔ نماز قائم رکھنا یہ ہے کہ نماز پابندی سے پڑھی جائے، ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھی جائے، نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ اور دیگر چیزوں کا خیال کیا جائے، توجہ سے پڑھی جائے اور اچھی پڑھی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقرآن الفجر، اور صبح کا قرآن، یہاں قرآن سے مراد ہے نماز، وقرآن الفجر سے مراد ہے فجر کی نماز، اس سے نماز فجر مراد ہے۔ تو نماز کو قرآن اس لیے فرمایا گیا کہ نماز میں ایک رکن ہے قراءت، جس میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ قراءت کے معنی یہی ہے کہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جز سے کل تعبیر کیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں نماز کو رکوع اور سجود سے بھی تعبیر کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قراءت نماز کا رکن ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی صبح کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی نماز فجر میں رات کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ فرشتے ہمارے ساتھ کتنے ہوتے ہیں اس کی کل تعداد تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تفسیر نور العرفان میں یہ ہے کہ ایک مومن کے ساتھ 60 فرشتے محافظین ہوتے ہیں، حفاظت کرنے والے 60، اور 2 فرشتے کرامن کاتبین ہوتے ہیں جو نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں، تو 62 فرشتے ہوتے ہیں۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو یہ 62 فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، اور یہ ان کے جانے کا وقت ہوتا ہے، اور پھر دن کے فرشتوں کے آنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو 62 فرشتے ایک ساتھ ہوتے ہیں، لیکن فجر کے وقت میں یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں، اسی طرح عصر کے وقت میں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 62 فرشتے وہ تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر دوسرے 62 فرشتے آ جاتے ہیں۔ 60 فرشتے محافظین ہیں اور 2 کرامن کاتبین ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے فرشتے ہیں، جو بعض فرشتے اس ڈیوٹی پر ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں ذکر کی محفل ہو، جہاں علم کی محفل ہو، وہ وہاں جاتے ہیں، رحمتوں کو نازل کرتے ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کے قرآن میں، صبح کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص آپ کے لیے زیادہ ہے، یعنی رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز ادا کریں، یہ محبوب آپ کے لیے زیادہ ہے۔ تہجد کی نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بھی نیند آ جائے، پھر آنکھ کھل جائے رات میں، تو جب بھی آنکھ کھلے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کم از کم 2 رکعتیں ہیں، 8 رکعتیں سنت سے ثابت ہیں، اور صالحین کا طریقہ 12 رکعتیں ہیں، اور متوسط جو ہیں وہ 4 رکعتیں ہیں۔ سنت یہ ہے کہ 2 رکعت کی نیت سے تہجد پڑھی جائے۔ نماز تہجد کی حدیث شریف میں بہت فضیلتیں آئی ہیں۔ فرض نماز کے بعد جس نماز کی فضیلت ہے وہ نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، جمہور کا یہی قول ہے۔ نافلۃ لک سے یہی مراد ہے کہ یہ خاص
آپ کے لیے زیادہ ہے، یعنی یہ آپ پر فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے یہ نماز سنت ہے۔ اگر آدمی رات 1/3 عبادت کرنا چاہے اور 2/3 سونا چاہے، یعنی رات کے 3 حصے وہ اس طرح گزارنا چاہے کہ 2 حصے سونا چاہے اور 1 حصہ عبادت کرنا چاہے، تو رات کے 3 حصے کر لے۔ درمیانی تہائی میں تہجد پڑھنا افضل ہے، یعنی پہلے 1/3 حصے میں سو جائے، پھر اٹھ کر تہجد پڑھے، پھر آخری 1/3 حصے میں دوبارہ سو جائے۔ اور اگر چاہے کہ آدھی رات سوئے آدھی رات عبادت کرے تو پہلے آدھی رات سو لے اور آخری جو آدھی رات کا حصہ ہے، رات کا جو آخری حصہ ہے، اس میں عبادت کرے، تہجد پڑھے، یہ افضل ہے۔ آدھی رات سوئے آدھی رات عبادت کرے تو نصف اخیر افضل ہے۔ جو شخص نماز تہجد کا عادی ہو، اس کے لیے تہجد چھوڑ دینا مکروہ ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث شریف میں ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کو آپ کا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب آپ کی حمد کریں، اور وہ مقام محمود مقام شفاعت ہے کہ اس میں اولین و آخرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد کریں گے، آپ کی نعتیں پڑھیں گے۔ اسی پر جمہور علماء کا فتویٰ ہے کہ یہی مراد ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ وَقُلْ رَبِّ، اور یوں عرض کریں اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے سچی طرح داخل کر، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور سچی طرح باہر لے جا۔ یعنی جہاں بھی میں داخل ہوں اور جہاں سے بھی میں باہر آؤں، چاہے وہ کوئی مکان ہو یا کوئی منصب ہو یا کوئی کام ہو، حق کے ساتھ میں داخل ہو جاؤں، حق کے ساتھ باہر نکلوں۔ بعض مفسرین نے فرمایا مراد یہ کہ مجھے قبر میں اپنی رضا اور پاکیزگی کے ساتھ داخل کر، اور جب میں قبر سے اٹھوں تو عزت اور کرامت کے ساتھ باہر لا۔ بعض نے کہا معنی یہ ہے کہ مجھے اپنی عبادت میں سچائی کے ساتھ داخل کر اور گناہوں سے صدق کے ساتھ خارج فرما، نکال دے، یعنی عبادت کی توفیق دے اور گناہوں سے بچا۔ اس کے معنی میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نبوت کے منصب میں مجھے صدق کے ساتھ سچائی کے ساتھ داخل کر اور صدق کے ساتھ دنیا سے رخصت کے وقت نبوت کے حقوق واجبہ سے عہدہ برآ فرما۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مجھے مدینہ طیبہ میں پسندیدہ داخلہ عنایت کر اور مکہ مکرمہ سے میرا خروج صدق کے ساتھ کر کہ اس سے میرا دل غمگین نہ ہو۔ مگر یہ توجیہ اس صورت میں صحیح ہو سکتی ہے جبکہ یہ آیت مدنی نہ ہو، جیسا کہ علامہ سیوطی نے قیلہ فرما کر اس آیت کے مدنی ہونے کا قول ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جیسا کہ سورت کے شروع میں آپ سن چکے ہیں کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی 8 آیتیں مکی نہیں ہیں بلکہ ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں نازل ہوئیں۔ تو حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس آیت کو مدنی مانا جائے تو پھر جو آخری معنی بیان کیے گئے وہ معنی نہیں ہو سکتے، اور پھر یہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت علامہ سیوطی نے یہ اشارہ دیا ہے کہ پوری کی پوری سورت مکی ہے اور یہ آیت بھی مکی ہے۔ تو آپ نے مکہ شریف میں یہ دعا کی کہ اے اللہ، میں جب مکے سے باہر جاؤں تو صدق کے ساتھ جاؤں، مدینہ شریف میں داخل ہوں تو صدق کے ساتھ، یعنی میرا دل غمگین نہ ہو۔
وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے، وہ قوت عطا فرما جس سے میں تیرے دشمنوں پر غالب ہو جاؤں، اور وہ حجت جس سے میں ہر مخالف پر فتح پاؤں، اور وہ غلبہ ظاہرہ جس سے میں تیرے دین کو تقویت دوں۔ یہ دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے دین کو غالب کرنے اور انہیں دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا۔ بعض بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا ورد کرنا چاہیے، اس میں بہت پیاری دعا ہے۔ یوں تو قرآن کی ساری دعائیں بڑی ہی پیاری ہیں، قرآن کی ہر آیت میں نور ہی نور ہے، لیکن اس آیت میں ہر معاملے میں خیر کو طلب کیا گیا ہے۔ اور دوسرا فرمایا اس آیت کریمہ میں وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہر معاملے میں غلبہ بھی نصیب ہوگا، اور انسان جب تک زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ اسے صحت، تندرستی، عافیت اور جسم میں قوت اور غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو ہر نماز کے بعد 1 دفعہ یا 3 دفعہ اس آیت کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی ساری بیماریاں دور فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں تادم حیات لوگوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور اے محبوب آپ فرمائیے حق آیا اور باطل مٹ گیا، یعنی اسلام آیا، کفر مٹ گیا، قرآن آیا، شیطان ہلاک ہوا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا، کیونکہ اگرچہ باطل کو کسی وقت میں دولت حاصل ہو مگر اس کو پائیداری نہیں، باطل کا انجام بربادی اور ذلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تو آپ جب مسجد الحرام شریف میں داخل ہوئے تو کعبہ مقدسہ کے ارد گرد 360 بت نصب کیے ہوئے تھے، کافروں نے، مشرکوں نے نصب کیے تھے 360 بت، جن کو لوہے اور رانگ سے جوڑ کر مضبوط کیا گیا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت پڑھتے، جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت پڑھ کر اس لکڑی سے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے جاتے تھے وہ گرتا جاتا تھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، یعنی اس قرآن میں وہ صورتیں ہیں، وہ آیتیں ہیں جو مومنوں کے لیے شفا ہیں اور رحمت ہیں۔ اس سے ظاہری بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اور اندر کی جہالت اور گمراہی بھی دور ہوتی ہے، ظاہری اور باطنی صحت حاصل ہوتی ہے، غلط عقیدے اور برے اخلاق دور ہوتے ہیں، سچے عقائد، اللہ تعالی کی معرفت، اچھی خوبیاں اور اچھے اخلاق حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایسے علوم ہیں، ایسے دلائل ہیں کہ ان کے نور سے شیطانی وسوسے اور اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، اور اس کا ایک ایک حرف برکات کا گنجینہ ہے، خزانہ ہے، جس سے جسمانی امراض اور آسیب دور ہوتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے، یعنی کافر
قرآن کے نزول سے فیض نہیں پاتے بلکہ اپنے نقصان میں اضافہ کرتے ہیں، کیونکہ ہر آیت کا وہ انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تو ان پر نحوستوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں، یعنی کافر پر احسان کرتے ہیں کہ اس کو صحت دیتے ہیں، رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، دعا سے اور عبادت سے اور شکر کو ادا کرنے سے منہ پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں، أَعْرَضَ، منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، یعنی انسان تکبر کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے برائی پہنچے تو نا امید ہو جاتا ہے، یعنی کوئی شدت، ضرر، نقصان، تکلیف، کوئی فقر، غریبی، فاقہ، حادثہ، تو تضرع و زاری سے دعائیں کرتا ہے، اور ان دعاؤں کے قبول کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تو مایوس ہو جاتا ہے۔ مومن کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو تو مومن مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، کل یعمل علی شاکلتی، سب اپنے انداز پر کام کرتے ہیں، ہم اپنے طریقے پر، تم اپنے طریقے پر، جس کا جوہر ذات شریف اور پاک ہے، اس سے افعال جمیلہ اور اخلاق پاکیزہ صادر ہوتے ہیں، اور جس کا نفس گندا ہے، خبیث ہے، وہ گندے کام کرتا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ راہ پر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ اللہ